اب بلال صاحب آپ نے صاحب کی بات سنی اور باقی دو شرکاء کی بھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی کوئی کسی بڑے اس کی تیاری ہے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس وقت جس طرح بھی ہے اس کو انگیج کرنا تھا، وہ انگیجمنٹ کی پالیسی آپ کی حکومت کی نظر نہیں آ رہی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمہ صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے آپ نے سوال کیا پہلا میرے خاص سے اطہر بھائی سے ہی شاید کیا تھا کہ آپ کو پی ٹی آئی کی سیاست کہاں نظر آ رہی ہے. مجھے تو ہوا میں نظر آ رہی ہے. مطلب کہ آنیسٹلی اٹس فرینکلی میں آپ کو بتاؤں ایگزاسٹنگ ہو گیا ہے. آپ نے انگیجمنٹ کی بات کی ہے، میں اور انہی شوز پہ آ کے بار بار ہم دہرا چکے ہیں کہ کتنی دفعہ اس شخص اور اس جماعت کی طرف ہاتھ بڑھایا گیا ہے فار پولیٹیکل انگیجمنٹ، اور کتنی دفعہ یہ ٹھکرایا گیا. اب دیکھیے پھر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے ان کو قائل کرنے کے لیے کیا کیا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کے لیے. کتنی دفعہ قائل کریں؟ یا تو ہم یہ تسلیم کر لیں کہ پی ٹی آئی اسمبلیوں میں آ کے اور اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں آ کے احسان کرتی ہے عوام پر، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کہتے ہیں آپ ایک جماعت ہیں، آپ اس ملک کی حکومت رہے ہیں، کہ آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کا قومی اسمبلی میں سینٹ میں کیا کردار ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں کیا کردار ہے؟ آپ وہاں پر آئیں، آپ وہاں پر تنقید کریں، آپ وہاں پر سوال اٹھائیں. کہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کوئی وہاں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ اس سے الگ بات ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ہونا بہت بڑی بات ہے، اور مظہر صاحب سمیت باقی جو دوست ہیں وہ جینون صحافی بھی ہیں سارے، وہ کور کرتے رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ چھوڑنا جو تھا یہ بالکل درست فیصلہ نہیں تھا. مگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات ہی نہیں سنی جاتی تو کیا؟ نہ میری گزارش سنیں، آپ تقاریر کا ریکارڈ نکال لیں. جتنی عمر ایوب کو تقاریر اور پی ٹی آئی کو موقع ملا کسی اور کو نہیں، اور یہی ایوان ہے نا جی جہاں پہ آپ کو اپنا اظہار رائے چاہیے ہوتا ہے. ٹریجری شاید زیادہ ملا ان کو. نمبر 2، میں آپ کو 1.5 سال سے میں اسمبلی میں پہلے ایون بیفور کیبنٹ میں اور بھی زیادہ اسمبلی کے معاملات میں کوشش ہوتی تھی کہ جتنا انوالو ہو سکیں ہوں. کوسچن آورس جو کہ آپ جانتی ہیں، مظہر صاحب، یہ سارے آپ سارے سینئر صحافی ہیں، میں مطلب کہ عرصے سے آپ لوگ اسمبلی کے پروسیڈنگز کو فالو کریں. بہت اہمیت ہوتی ہے. کوسچن آور وہ موقع ہوتا ہے جہاں پہ آپ سوال جمع کراتے ہیں، آپ سوال پوچھتے ہیں، حکومت کو جواب دے کے ٹھہراتے ہیں قومی ایشوز کے اوپر. 1.5 سال سے کوسچن آور ٹریجری چلا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سوالات کہاں سے آتے ہیں؟ پی ایم ایل این، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی. پی ٹی آئی سوال بھی جمع نہیں کراتی، اور اگر جمع کراتی ہے تو سوال پوچھنے کے وقت وہ فلور پر نہیں ہوتے. مگر آپ دیکھیں نا، آپ وفع سوالات اگر وہ سوال نہیں جمع کرواتے تو آپ کا تو اکثر کورم کی نظر ہو جاتا ہے، لوگ ہی نہیں آتے. نہیں آسمہ صاحبہ، نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، لوگ ہی نہیں آتے، اسمبلی کا سیشن نہیں ہوتا. زیادہ تر ہوتا ہے. اور ہوتا کیا ہے دیکھیے، اگر کبھی تھوڑی سی معمولی اگر سیشن کے سٹارٹ کے اوپر دیکھیے، سیشن کا ایک وقت تھا، تلاوت ہوئی، اس کے بعد ترانہ ہے اور فوراً کوسچن آور شروع ہو گیا. کچھ ممبرز ابھی آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کیا کرتی ہے؟ آتی ہے کوسچن آور دینے کے بجائے واک آؤٹ کیا، اور جاتے ہوئے ایک بندے نے کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا، جسٹ بیکاز وہ چاہتے ہیں اسمبلی کا سیشن نہ چلے، نہ کوسچن آور ہو، نہ کالنگ اٹینشن ہو، صرف آؤ شور شرابہ کرو، کتابیں مارو اور چلے جاؤ. اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 70-80 گھنٹے میں نے جی اس بجٹ سیشن کے دوران نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں گزارے ایز منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس، جہاں پہ اکراس پارٹیز لوگ موجود تھے اور بڑی کنسٹرکٹیو ڈسکشنز ہوئی. اور میں اس میں یہاں پر بھی کہوں گا پی ٹی آئی کے ممبران نے بھی کچھ اچھی انپٹس دیں، ڈیبیٹس ہوئیں، اس کے نتیجے میں چینجز آئے بل میں. یہ وہ فورمز ہیں جہاں پہ آپ کا کام ہے، جہاں پہ آپ کی ذمہ داری ہے. مگر میں معذرت سے کہنا چاہوں گا پی ٹی آئی کے ینگ ممبرز سے جو پازیٹیولی کچھ کنٹریبیوٹ کرتے تھے، مگر جب عمر ایوب صاحب آتے تھے تو وہ سہم جاتے تھے، بیکاز عمر ایوب صاحب آ کے اس اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی آپ قومی اسمبلی کا یہ ٹاک شو بنا لیتے تھے. تو دیکھیے بات کہنے کا مقصد یہ ہے، نہیں ٹاک شوز میں بھی اس طرح نہیں ہوتا. اب ایسا نہ کہیں عمر ایوب صاحب چلے میں اصلاح کرتا ہوں. نہیں عمر ایوب صاحب ادھر اس طرح ہی بات کرتے ہیں جس طرح عمر ایوب صاحب ٹاک شو پہ کرتے ہیں. میں آپ سے یہ کہنے کا میرا مقصد. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے. آپ اگر یا تو آپ نے نہیں کرنی تو آپ کوئی بار بار آپ کو گھسیٹ کے لا نہیں سکتا. فلسطین کے آل پارٹیز کانفرنس پہ آپ نے نہیں آنا، پہلگام واقعے کے بعد سیکیورٹی بریفنگ پہ آپ نے نہیں آنا، جعفر ایکسپریس حملے کے بعد قومی اسمبلی کے عمران خان صاحب کو جا کے آن بورڈ لیتے نا جیل. نہیں آسمہ صاحبہ، جب پاکستان کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو شہباز شریف صاحب پیرول پہ کیا وہ اس کے اوپر آئے تھے نا، ان کو دیا گیا تھا اجازت. ممبر تھے. نہیں دیکھیے آپ، ہم نے کیا یہ کہا تھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے پاس جائیں، جیل میں جائیں، ان سے بات کریں، تب تک ہم نہیں آئیں گے. ہم لوگ تب بھی آئے. اس ٹائم پہ بھی میں آپ کو بالا کوٹ حملے کے بعد کس شخص کی انا نے اس کو اجازت نہیں دی تھی کہ کمرے میں نہ بیٹھے؟ عمران خان بطور سٹنگ وزیر اعظم. شہباز شریف صاحب تب بیٹھے تھے، اس نے کہا تھا میں اس شخص کے ساتھ کمرے میں بھی بیٹھوں گا. دیکھیے جعفر ایکسپریس حملے کے بعد سیکیورٹی بریفنگ ہوئی، ایک مذاکرات کا عمل شروع ہوا، اسپیکر نے جس کی صدارت کی اس میں سے بھی پی ٹی آئی اٹھ کے گئی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بار بار آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا جائے اور آپ کی ذمہ داری سے